بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وصلی وسلم علیہ۔ ناظرین، مشاہدین الکرام اور حاضرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن سے ہم نے خود ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کچھ فیوچر پلاننگ بتائیں، اور وہ کس کے بارے میں؟ فٹ بال سپورٹس کے بارے میں، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج علی زیب صاحب، صدر انصاف سپورٹس اور اینڈ کلچر ونگ کے لاہور سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت جی سے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ علی صاحب، آپ سے آج ریکویسٹ بھی ہے، سوال بھی ہیں، اور ریکویسٹ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے جو فیوچر فٹ بالر ہیں ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کچھ ایسے ہیں جو عوام کو ہم آپ کی آواز پہنچائیں۔ ریکویسٹ کچھ ایسی ہے کہ فٹ بال کے لیے ہمیں پاکستان میں، خاص طور پہ ہم پنجاب میں، کیونکہ آپ لاہور سے سپورٹس کے صدر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کیا ایسا فٹ بال کے لیے پلان کر سکیں، کیونکہ ہم یہ ابھی ہمیں شیور ہے کہ اللہ خیر و عافیت رکھے سب کے لیے کہ اقتدار میں خان صاحب آئیں، اور آپ ماشاءاللہ جس سمت جا رہے ہیں اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی رائے بتائیں کہ آپ کی کیا پلاننگ ہے۔ دیکھیں شجاعت بھائی، ایسا ہے کہ فٹ بال جو ہے نا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ نگلیکٹ کی ہوئی گیم ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا گیم ہے جس میں آپ فزیکلی، مینٹلی اور فائنینشلی اتنا کچھ کر سکتے ہو کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہو۔ بہت ہارڈ گیم ہے، آپ خود بھی سپورٹس مین ہیں، لیکن بدنصیبی سے ہمارے کچھ ایسے عناصر ہر ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان چیزوں کو گرو نہیں کرنے دیتے، ٹیلنٹ کو سامنے نہیں آنے دیتے، کام کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ آئی ایڈمٹ دس تھنگ۔ لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو میرا یہ بالکل پلان ہے، اور میں آپ کی اس میں بالکل ایک ہیلپ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس میں ہیلپ بھی کریں کہ ہم ایک ایسے ایونٹ آرگنائز کرائیں جس سے ہم فٹ بال کا ٹیلنٹ، انڈر 19 انڈر 16 کا ٹیلنٹ باہر نکالیں، اور انشاءاللہ جب ہماری گورنمنٹ آئے تو ہم اس کو مزید سپورٹ کر کے آگے لے کے جائیں، کیونکہ ہمارے ملک میں فٹ بالر کا فقدان تو ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ جو اس کے ہمیں انگریڈینٹس لائک اس کی کوچنگ، اس کی فٹنس، اس کی ایکسرسائز، اس کی ڈائٹ پلان، یہ ساری چیزیں فٹ بالر کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ کیونکہ فٹ بال میں کھیلتا تو نہیں، کیونکہ میں خود کرکٹر ہوں، تو میں فٹ بال کو دیکھتا ضرور ہوں۔ تو جو میں فٹ بال کو دیکھتا ہوں نا، اس کے اندر یہی چیزیں ہی ہیں کہ ہم سب سے پہلے سسٹم دیکھیں۔ سسٹم تو اتنا کالا ہو چکا ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی ریگ مال ماریں، جتنا مرضی اس کے اوپر سفید پینٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنا آپ نیچے سے کہیں نہ کہیں سے دکھا دیتا ہے کہ بھائی میں کالا ہوں کسی نہ کسی جگہ پہ۔ وہ ایک جگہ بھی میں نے سنا تھا، کہتا ہے تو نہیں بکے گا تو تیرے سے اوپر والا بکے گا، اس سے اوپر والا نہیں بکے گا تو اس سے اوپر والا بکے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب یہ سسٹم جب صحیح ہوگا نا، اور اس دفعہ دو چیزیں میری ہٹ لسٹ پہ ہیں۔ ایک ہماری ہاکی، جس کے لیے میں اپنے شہباز سینئر، جو ہمارا پاکستان کا ایک سرمایہ ہے، مطلب جس کے پاس بال جاتا تھا لوگ کہتے تھے اب گول ہی ہے، اب کچھ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ میرے ساتھ رابطے میں، میں اس کو لے کے آؤں گا اس چیز کے اندر، کیونکہ ان کے مجھے ورڈنگس تھے کہ پاکستان کے لیے جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی نا، میں حاضر ہوں جس بھی فارمیٹ پہ۔ اور آپ نے یہ چیز دیکھی ہے، اور یہ چیز میں نے ہمارے پڑوسی ملک جو انڈیا ہے اس میں دیکھی ہے۔ اس میں جو انڈر 19 کا جو کوچ بنایا ہوا ہے، وہ ایک ایسے پرسن کو بنایا ہوا ہے جو خود بڑا کی پوزیشن پہ انڈین ٹیم میں رہا، وہ ہے راہل ڈراوڈ۔ اب اس کا تجربہ، اس کا ٹیمپرامنٹ، اس کو وال کہا جاتا ہے، تو مطلب دی وال کے نام سے اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ یہ دی وال ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں بیچ میں ہم ایک سسٹم وائز لے کے آئیں گے نا، تو چیزیں انشاءاللہ 100% نہ صحیح لیکن 50-60% ہم لوگ کر جائیں گے۔ اور اچھا علی صاحب، میں آپ ہی کی بات ابھی لوں گا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس کو آگے نہیں آنے دیتے فٹ بال کو۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں فیوچر پلان کی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیم یا آپ کی صدارت ہو اگر،
تو اس کو ہم انٹرنیشنلی، کیونکہ یہ لوکلی یہاں پہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ لاہور میں ایک لمیٹڈ سا ادارہ ہے اور وہی اس کو کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. جیسے ماڈل ٹاؤن میں ایک کلب ہے، وہ اس کو آرگنائز کرتا ہے بچوں کو وہاں پہ، اس سے بڑا کوئی کلب ہے نہیں یہاں پہ. کیا ایسی کوئی پلاننگ ہے جس سے ہمارے بچے ہر ایریے میں جائیں، ان کو فٹ بال گراؤنڈز ملیں، ان کو فیسلٹیز ملیں؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دم سے اگر سارے محاذ کھول لیں گے نا تو کوئی محاذ آپ سے کمپلیٹ نہیں ہوگا. میرا یہ ذاتی یہ خیال ہے کہ جب ہم لاہور میں اپنے ٹورنامنٹس اور اپنے ایونٹ آرگنائز کریں گے نا فٹ بال کے حوالے سے، تو اس میں مجھے امید ہے کہ یہ ہماری آواز انٹرنیشنل فیڈریشن تک ضرور جائے گی. اور جب وہاں تک یہ بات جائے گی تو ڈیفینیٹلی سب سے بڑا فقدان ہمارے میں ہوتا ہے میرٹ پہ. جو لڑکا سلیکٹڈ ہوتا ہے اس کو نکال کے کسی اور کا، میرے خود کے ساتھ انڈر 19 میں یہ ہوا. میں نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے کہ جو اپنے فیوریٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا نام بیچ میں چلا جاتا ہے، ٹیلنٹڈ لوگ ضائع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم نے قابو پانا ہے، ان چیزوں پہ. اور ان چیزوں پہ قابو ہم تب پا سکتے ہیں جب ہم اس چیز کے نا کچھ سال میں 3-4 بڑے ایونٹس کروائیں گے نا. باخدا سال کے بعد نا آپ کو سلیکشن کرنی مشکل ہو جائے گی کہ میں کتنی ٹیمز کی پریپیئر کروں. کم سے کم آپ کو 2 ٹیمز بنانی پڑیں گی، مجھے یقین ہے. اور وہ 2 ٹیمز مطلب کسی اچھے اور مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پروفیشنل کوچ کے ہاتھ چڑھے گی نا تو وہ ان کو فوراً ٹرینڈ کر لے گا. اور اس کے لیے میں آگے بھی بات کروں گا، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ دونوں چیزیں، ہاکی تو ہماری بہت اچھی تھی جو بالکل ڈوب گئی، اس کے پیچھے بھی ہوں. اور فٹ بال تو ویسے ہی نہیں ہے. مطلب یہاں پہ میں نے لڑکے دیکھے ہیں جو فٹ بالر ہیں، مطلب فٹ بالر لک لائک اے فٹ بالر. مطلب وہ ایک ایسا نہ ہو کہ مطلب ڈر لگے کہ یہ اگر تیز بھاگے گا تو اس کی ہڈی شڈی نہ نکل جائے. تو اس کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم تیار کرنا ہے اور اس پلیٹ فارم کے اوپر ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ کرنی ہے کہ یار یہ میرٹ ہے، اس میرٹ پہ آ کے آپ نے کھیلنا ہے، یہ آپ کا سلیکشن کرائٹیریا ہے. اور میں جب یہ چیز کسی جسے کہتے ہیں نا کہ فٹ بال لور کے ہاتھ میں دوں گا نا تو میرا خیال ہے کہ اپنی گیم کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. اچھا علی صاحب، یہ جو فنڈز آتے ہیں فٹ بال فیڈریشن سے، فیفا سے، پاکستانی اداروں کو جو یہاں پہ اسپورٹس کمیونٹی ہے، وہ فنڈز جو ہیں فٹ بال کے خاص طور پہ وہ کیوں نہیں ان اداروں کو دیے جاتے؟ کیوں وہ خود ہی یوٹیلائز کر کے اور استعمال کر لیتے ہیں؟ اور بچوں میں وہ کیا بچے ہمارے جو فٹ بالر بننا چاہتے ہیں ان کا لائف ٹائم کے لیے یہ جو ایک خواب ہے یہ خواب ہی رہ جائے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں. جب یہ فیڈریشن کو جو چیزیں آتی ہیں نا، مجھے ان کے کچھ معاملات میرے تک پہنچے ہیں اور مجھے پہلے بھی اس بات کا پتہ تھا کہ یہ اوپر نیچے کام ہوتا ہے، جو یہ فنڈنگ وغیرہ آتی ہے سارا کچھ آتے ہیں. دیکھیں، یہ اس فٹ بال فیڈریشن نہیں، آپ خیر سے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں، اس میں ایک آدھا مافی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کام کرنے والے لوگوں کو، جو سفارشی ٹولہ ہے، وہ ٹولہ ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری عزاداری قائم رہے اور ہم اس عزاداری میں جو ہمارا یہ دال روٹی چل رہا ہے نا، یہ چلتا رہے. کیا ان کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، فیوچر پلان کوئی ایسا ہو؟ دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی ہو نہ ہو، جب چیزیں آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا تو پھر جب آپ ڈیفرنٹ کرتے ہیں نا تو میرا مرشد کیوں کامیاب ہے؟ عمران خان، کیونکہ اس کے پاس میجورٹی ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو جب آپ اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی لوگ آپ کے ساتھ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. آئی نو کسی مافیا سے، کسی اتنی دیر سے جن کے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کے پنجے نکالنے میں آپ کو ٹائم تو لگے گا، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، آپ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر جاؤ گے کہ اس کا ایک جو ٹریک ہے وہ اگلے بندے کو ضرور مل جائے گا. اور ہماری اس ٹائم سب سے بڑی یہی ایک بد نصیبی ہے کہ ہمیں کسی بھی جگہ پہ نا ہمیں اپنا ٹریک نہیں پتا، اور جو ٹریک ہے ہمارا اس کے اوپر ایسے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ جو اپنی مرضی سے اس ٹریک کو نا ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں.